اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں حکیم عبداللہ قاسم دواخانہ سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ، ایک نئے مرض کے ساتھ۔ یہ مرض شدید تکلیف دہ ہوتا ہے اور مریض کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس مرض کا نام بواسیر ہے، ہیمورائڈ۔ آپ کے پاس اکثر مریض آتے ہوں گے، جب وہ آتے ہیں تو شدید تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور شدید اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ مرض کافی لمبا عرصہ تک چلتا ہے۔ اگر مریض اطمینان سے، توجہ سے اس مرض کا علاج نہ کرائے تو یہ مرض پھر اگلے مرحلے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا سبب، جس کا ہمارے کھانے پینے سے بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، زیادہ مسالے دار چیزوں کا استعمال کرنا، مثلاً پکوڑے، سموسے، برگرز، نوڈلز، پاستا، کولڈ ڈرنکس، پیزا، ان کے زیادہ کھانے پینے سے یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ یعنی اس مرض کے ہونے میں ایسیڈیٹی کا 100% عمل دخل ہوتا ہے۔ مریض کو سب سے پہلے آگاہی دیں کہ جب تک آپ ایسیڈیٹی والی غذائیں نہیں چھوڑیں گے تو یہ مرض کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مریض سبزیوں کا استعمال کرے، یعنی کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، مونگرے وغیرہ۔ مرچ مسالے بالکل ہلکے لے، گوشت بند کر دے۔ اگر مریض اپنی غذا کو ٹھیک کر لے گا تو انشاءاللہ بہت جلد شفا سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہید تھی۔ آئیے اب ہم علاج کی طرف اور دوائیوں کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، اس کی سب سے پہلی دوائی نکسوہ میکا ہے۔ نکسوہ میکا کے مریض کاہل، سست، بیٹھے رہنے والے اور کھا کے لیٹ جانے والے، مریض چڑچڑا، جھگڑالو، بات بات پہ گلے پڑ جانے والا ہوتا ہے، مریض قبض، ایسیڈیٹی اور بواسیر کا شکار ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نکسوہ میکا اس مریض کے لیے ایک کارآمد دوائی ثابت ہوتی ہے اور اسے اس تکلیف دہ اذیت ناک بیماری سے نکالنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگلی دوائی ایلوز ہے۔ مقد میں اور مسوں میں شدید خارش ہوتی ہے، جسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے مریض سکون محسوس کرتا ہے۔ مریض کے بواسیری موقع یعنی مسے انگور کے خوشوں کی طرح سے ہوتے ہیں، نیلے رنگ کے مسے ہوتے ہیں۔ اگلی دوائی کیلنسونیا ہے۔ بواسیر کے ساتھ مقد میں شدید جلن ہوتی ہے، مقد میں شدید خارش ہوتی ہے اور شدید قبض ہوتی ہے۔ مریض ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے مقد میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پھنسی ہوئی ہوں۔ خواتین میں حمل کے دوران بواسیر کی صورت میں یہ ایک کامیاب دوا ثابت ہوتی ہے۔ اگلی دوائی ایسکولیس ہپ ہے۔ بواسیر بغیر خون کی ہوتی ہے اور بغیر قبض کی ہوتی ہے۔ مریض مقد میں بھراؤ محسوس کرتا ہے۔ مریض مقد میں محسوس کرتا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑی کی چپٹیاں پھنسی ہوئی ہوں۔ مریض کمر میں درد محسوس کرتا ہے۔ یہ درد چلتے وقت چوتڑوں میں اور چھوٹی کمر میں آ جاتا ہے اور چوتڑوں میں مریض مستقل درد محسوس کرتا ہے۔ اگلی دوائی سلفر ہے۔ یہ دوا خونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر میں کامیاب دوا ہے۔ مقد میں مریض خارش محسوس کرتا ہے اور سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ پخانہ کے بعد جلن ہوتی ہے۔ مقد سرخ اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ مقد میں جلن اور خارش روکنے کے لیے
یہ ایک بہت بہترین دوائی ثابت ہوتی ہے۔ اگلی دوائی پیونیا ہے۔ اس میں جلندار اور خونی بواسیر ہوتی ہے۔ مقد میں سوزش، خارش اور ورم ہوتی ہے۔ اگلی دوائی ریٹینیا ہے۔ مقد سے قطرہ قطرہ خون گرتا ہے۔ مقد میں آگ کی طرح جلن محسوس ہوتی ہے، جسے وقتی طور پر ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونے سے مریض آرام محسوس کرتا ہے۔ مریض شدید قبض کا شکار ہوتا ہے۔ پاخانہ کے لیے مریض بے حد زور لگاتا ہے۔ پاخانہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ مریض چلاتا ہے۔ پاخانہ کے بعد بہت دیر تک جلن ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ اگلی دوائی ایسڈ نائٹرکم ہے۔ بواسیر کے مسوں سے خون آتا ہے۔ مقد میں جلن محسوس ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ مریض قبض کا شکار ہوتا ہے۔ پاخانہ کے بعد شدید کاٹنے والا درد ہوتا ہے جو گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ سیلان خون سرخ اور چمکدار ہوتا ہے۔ دوستو، 2 دوائیاں خونی بواسیر میں ملا کر دیتا ہوں، جس سے تقریباً 90% تک مریض کا خون رک جاتا ہے۔ اس میں 2 دوائیاں ملاتا ہوں، ہیمامیلس کیو اور ملی فولیم کیو۔ یہ دونوں دوائیاں ہم وزن مقدار میں ملا کر رکھ لیں۔ اس کے 15 قطرے صبح، دوپہر، شام ایک آدھا کپ پانی میں ملا کر مریض کو استعمال کرائیں۔ یہ 2 دوائیاں خون روکنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اب دونوں میں علامات فارقہ سمجھ لیں۔ ہیمامیلس میں خون کالے رنگ کا ہوتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے، اور ملی فولیم میں چمکدار اور سرخ خون ہوتا ہے۔ خونی بواسیر کے لیے طب ثابت سے ایک نسخہ حاضر خدمت ہے، نوٹ فرما لیں۔ ریٹھا، تارا میرا، بل گری اور ہلدی، یہ چاروں ہم وزن لے لیں، یعنی 100 گرام لے لیں۔ ریٹھے کے اندر سے گٹھلیاں نکال دیں اور پھر اس کا وزن کریں، یعنی بغیر گٹھلی کے 100 گرام ریٹھا، 100 گرام تارا میرا، 100 گرام ہلدی اور 100 گرام بل گری۔ ان کا سفوف بنا لیں اور اچھی طرح سے اس کو باریک کریں اور 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ یہ کیپسول صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد ہمراہ تازہ پانی لیں۔ مولی کا استعمال اس میں بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ مریض کو دیسی مولی کھلوائیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوستوں میں شیئر کیجیے تاکہ ہم مل جل کر دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے اور ہم یوں ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔